دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے، جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے آئے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دیا گیا، فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی۔ تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائیاں نے، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے
جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا، آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد، اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ہی خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا، آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو،
یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہنا گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ پانچ بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے۔ یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک کاموں کا ان کو اجر دے، اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ میں یعنی پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں۔ اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے، اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی، گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو اب اس میں صرف دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھا دی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے، لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے، اور کیا کریے یار، پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی تو گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں۔ تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے، یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے۔ حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے، جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا، کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں نے، تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے، مسئلہ 155، اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں۔ اس کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی، مرد صرف مردوں میں، مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھیں اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں، کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن چھو سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں، بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں، بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں۔ وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے، اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی قرآن بھی نہیں چھو، جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے، اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے، ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص، یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا، جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وہ جنبی بھی ہوں۔ آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں،
قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں، البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے، چاہے وضو ہو نہ ہو، جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے، اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے، البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے، اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے۔ جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا، تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا۔ تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، اس کے یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں، 6294، ریپیٹیشن نہیں ہے، لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں، کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے۔ 3 فائلیں ہیں 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے، اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی، بڑی کوشش ہے، شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے، میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دیں گی، اور مینیجبل فارم میں، نوٹس کی فارم میں۔ مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ دیکھ لیں۔ اس میں آپ شروع میں ہی نا، آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا، دیکھیں طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں۔ وضو، وجوب وضو کے اسباب، کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دوسرا قضاء حاجت کے آداب، تیسرا مسواک کا بیان، چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان، پھر غسل کا بیان، جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان، پانی کے احکام، نجاست دور کرنے کا بیان، موضوع پر مسح، تیمم کا بیان، غسل مسنون کا بیان، حیض کا بیان، مستحاضہ کا بیان، یہ سارے طہارت میں آئے ہیں۔ اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں۔ بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں، 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے، چونکہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے، تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست۔ حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی ہے آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نماز کے لیے وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا، نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی۔ حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، وہ حقیقی نجاست ہے، باقی تو حکمی ہے۔ اچھا، یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی، پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے، نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں۔ یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے، تو امپلائڈ ہے وہ۔ دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی، یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔
چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو. یہ نزول مسجد میں تھے، وہ گھر تھی. میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی، آپ مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں جنبی تھا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا، نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر. غسل کیا، جلدی سے واپس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے. کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا ہے. اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے، احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر. اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا، لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے، تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے، تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا. 7 دن کے لیے وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی. اور یار عورتیں تو پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے 7 دیہڑے جی پڑھانا ہے ان 7 دنوں سے. آپ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے ان سے پوچھیں، کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے، لیکن وہ بول تو نہیں جاتا. 7 دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہوگا جی. لہذا قطن یہ والا معاملہ نہ کریں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں. یعنی شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے اہل حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے گی. تو ذکر اذکار کرے نا یار، وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی، نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کوئی یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا دیں. 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار، گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، صرف قرآن کا مسئلہ ہے. تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو آپ کاؤنٹر کوشچن کر لیں مجھ سے. نہیں وہ ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے جس طرح آپ نے حدیث بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے چٹائی کے حوالے سے کہا کہ عائشہ سے چٹائی پکڑا. تو میں نے جواب دے دیا نا سر. کوئی آپ کے پاس آرگومنٹ ہے تو پیش کریں، کوئی حدیث ہے تو، جذبات نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر چھو سکتے ہیں تو وہ قرآن کو کیوں نہیں چھو سکتے پھر؟ وہ یار میں نے ساری بات کر دی ہے. پھر تو وہ وہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں گلاس، آپ کہتے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں موٹر سائیکل نظر آ رہا ہے. تو اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا نا میرے بھائی. اگلا سوال کریں. وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اور حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا انہوں نے خالی کھلی کہہ دیا تھا اسے پڑھ لیں. ٹھیک ہو، میں نے سارے دلائل دے دیے اس کے اوپر میرے بھائی. مجبوری میں ویسے حل لگا سکتے ہیں، مثلا بچے بے حرمتی کر رہے ہوں اگر اس طرح سے کوئی، تو وہ ہاں اس کے بارے میں بھی اجماع ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی کپڑا رکھ کے اس سے قرآن کو چھو لے. پڑھ تو اس نے سکنا ہی نہیں ہے، چھو کے لینا کیا ہے اس نے بیچ میں سے؟ چھوا اسی لیے جاتا نا کہ پڑھا جائے. اچھا یہ بھی ایک نیا ورژن ان لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ جی چھونا جائز ہے پڑھنا جائز نہیں. تو چھو کے لینا کیا ہے پھر جب پڑھنا ہی نہیں؟ جب پڑھنا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں مزاج. جب اما عائشہ کہہ رہی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام میری گود میں قرآن پڑھ لیتے تھے، تو اما عائشہ خود کہتی ہے نا کہ میں بھی نال 2-4 آیتاں میں بھی نال پڑھ لیندی سا. وہ یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم تو چونکہ نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن ہماری وہ نجاست حکمی ہے، فزیکل نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور سر رکھ کے خامد پڑھ سکتا ہے. وہ یہی تو میسج دے رہی ہیں.
آج اگر اما عائشہ زندہ ہوتی نا تو ذرا کھول کے بھی بیان کر دیتی. وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں میسج کنوے کر دیا. اور دوسرا اس وقت یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. یہ خوارج نے پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ عورت کی وہ مخصوص ایام میں قضا کی بھی نمازوں کی بھی قضا بتاتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے, ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے اما عائشہ سے کہ عورتیں جو ہیں وہ مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ کی پڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو حروریہ میں سے ہے. حروریہ وہ گاؤں تھا جہاں سے خوارج نکلے تھے, اور خوارج کہتے تھے کہ جس طرح روزوں کی قضا ہے نا نمازوں کی بھی قضا ہے. تو پھر اما عائشہ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام کی ہم بیوی ہوں میں, نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام میں چھوڑے کے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے, نمازوں کا نہیں دیتے تھے. اب پھر بھی خوارج اڑے ہوئے ہیں. تسی یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ 43,000 تے نہیں 12,000 تے نہیں ہون گے, خوارج تے 12,000 سن. تو وہ بھی کہندے ہوندے سن, وہ ایڈے ایڈے بزرگ تابعین تے ہے سن نا صحابہ دے زمانے, وہ بھی کہندے سن کہ جی عورتاں قضا کرن گیاں. تو انہوں نے اما عائشہ ہن خود کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں مننا, تو میں کیا کراں؟ ہمارا تو کام صرف پہنچانا ہی ہے نا, منوانا تو نہیں ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین جو ہے وہ معوذات, دعائیں یا آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا نا, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اس کے اوپر باب بھی باندھا گیا ہے طہارت کے چیپٹر میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس پہ اجماع امت ہے کہ قرآن, نماز اور روزے کے علاوہ جتنے عام سنت اذکار ہیں نا, اس کے سوا جو سنت اذکار وہ آپ کر سکتے ہیں. ایون جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. قرآن کی نیت سے نہیں کریں گے, دعا کی نیت سے. اور فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ ہے اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایون جو معوذات ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین, وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دعاؤں کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آپ قل کا لفظ ہٹا دیں, اس سے آپ دعا کریں اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی, ٹھیک ہے, من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. اس طریقے سے اعوذ برب الناس, مالک الناس کر سکتے ہیں. آیت الکرسی بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی نیت سے نہیں, اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحشر کی آخری 3 آیات اللہ کی صفات اور ناموں کی نیت سے پڑھیں, قرآن کی نیت سے نہیں. باقی اگر کوئی کہنی ہے تو وہ قرآن ہی ہے, تو میرے بھائی وہ تو باقی سنت اذکار بھی تو قرآن کے کہیں نہ کہیں سے ٹکڑے ہیں ہی ہے نا. سبحان اللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہی ہے, الحمدللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہے, لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے. پڑھنے والے کی نیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عرب کے لوگ جب سے قرآن نازل ہوا نا, وہ ماشاءاللہ قرآن سے ان کا ایسا شغف تھا کہ وہ قرآن کی آیات کو ہی اپنی کامن گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے. آپ جنگ یرموک کا جو کلپ انہوں نے فلمایا نا عمر سیریز کے اندر, تو سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ وہ بازار میں چیک کر رہے ہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا. اسی دوران ابو عبیدہ بن جراح کا ایک قاصد آتا ہے اور دور سے ہی کہتا ہے بشرا یا امیر المؤمنین, بشرا, خوشخبری ہوا ہے امیر المؤمنین, نصر من اللہ وفتح عظیم, الیرموک الیرموک. اب قرآن کی آیت تو یہ نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے نصر من اللہ وفتح قریب. انہوں نے کیا پڑھا نصر من اللہ وفتح عظیم, کیونکہ فتح ہو چکی تھی. قرآن کے آپ الفاظ کامن زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے محاورتاً, عربی ابھی بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو چینج کر کے نا تو اس کو یوز کر لیتے ہیں. ظاہر عربی کی ڈکشنری بک بھی ہے نا, یہ ڈکشنری تو خیر بعد میں بنی ہے, قرآن کو دیکھ کے ڈکشنری بنائی گئی ہے. قرآن تو ڈکشنری سے سپیریئر ہے. ڈکشنری تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نہ جانتے ہوں وہ زبان, جو اہل زبان ہے ان کو تو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اذکار آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے. تو المعوذات کے اندر جو سورہ اخلاص ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جی وہ تو ہے ہی اعلان توحید ہے. وہ تو ہماری ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اسماء اعظم ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ تو حدیث کے اندر بھی الفاظ آ گئے نا. تو قل کے بغیر پڑھ لینا اللہ احد اللہ الصمد. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کو تو چھوڑیں, کیا جنبی شخص یہ کہہ سکتا ہے اللہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, اور یہ تو ہمارا دن رات راگلا اپنا ہے, ہم نے یہ توحید کی دعوت ہے, ٹھیک ہو گیا. تو جو صفاتی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تو وہ اس اعتبار سے. باقی وہ اسپیسیفکلی تلاوت والا جب آپ کام کریں گے نا کہ آپ
100% اس کو کاپی کریں گے. ویسے ابن عباس سے شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا ہے علمی فتاوی علمیہ میں کہ ابن عباس سے قول مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ 1 یا 2 آیات اگر قرآن کی ہوں تو وہ جنبی اور حیضہ عورت تلاوت کر سکتے.